أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا إلى آخر ما شاء الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه آج ہم سورۃ کہف سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ کہف قرآن حکیم کی 114 سورتوں میں وہ مبارک سورت ہے، اس میں کوئی شبہ اور شک والی بات نہیں کہ قرآن حکیم کی 114 صورتیں 6600 سے زائد آیات، ہر آیت قرآن حکیم کا ہر جملہ، ہر لفظ، بلکہ ہر حرف شک و شبہ سے بالا تر ہے، برکتوں کا مجموعہ ہے۔ لیکن کچھ آیات کو، کچھ صورتوں کو بعض چیزوں میں انفرادیت حاصل ہے، اور وہ انفرادیت بھی خود صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں۔ مثلا مسلم شریف کی روایت ہے، ابو داؤد اور ترمذی میں بھی موجود ہے، سیاہ ستہ میں، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے، اور آج اس میں اتفاق ہے کہ جمعے کا دن ہے، جو شخص جمعے کی دن تلاوت اس کا معمول بنا لے، اور افضل ترین وقت ہے کہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد سورۃ کہف کی تلاوت کر لی جائے، یوں تو سارا دن برکتوں والا ہے، لیکن عصر کے بعد کا جو وقت ہے یہ اتنا مبارک ہے کہ اس وقت کی ہوئی دعا اللہ کے ہاں ضرور قبول ہوتی ہے، بشرطے کہ دعا کرنے والا ایمان والا ہو، حلال کھانے والا ہو، حرام سے بچنے والا ہو، بچنے والی ہو، اور اللہ کے اوامر اور نواہی کا، یعنی حکموں اور منع کی ہوئی چیزوں سے پورا
اجتناب کرنے والا اور عمل کرنے والا ہو، مرد ہو یا عورت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ اکبر، وہ شخص جہاں تلاوت کرتا ہے وہاں سے لے کر آسمان تک ایک نور قائم کر دیتا ہے اللہ، جس نور سے اس کے قلب کو بھی نورانیت ملتی ہے، یعنی تسکین قلب کا ذریعہ بنتا ہے، اور اللہ اپنی رحمتوں سے اس کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ ملائکہ اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کو معمول بنا لے، اللہ اسے سب فتنوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضرت جبریل امین یہ سورت لے کے آ رہے تھے، تو اکیلے نہیں آئے تھے بلکہ 70,000 فرشتوں کی جماعت ان کے ساتھ آئی تھی۔ تو اب اندازہ لگ سکتا ہے کہ وہ جو ارشاد ہے کہ تلاوت کرنے والے سے لے کر آسمان تک نور ہی نور پھیل جاتا ہے، تو یہ ملائکہ کی وہ عظیم جماعت کی آمد و رفت اللہ کی رحمت اور نورانیت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جس شخص نے سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات حفظ کر لی، یاد کر لی، اور یاد کرنا کیا ہوتا ہے؟ سینے میں محفوظ کرنا اور زبان سے اسے ادا کرنا، لیکن وہ شرط ذہن میں رہنی چاہیے کہ عقیدہ بھی ان آیات کے مطابق ہو اور عمل بھی ان آیات کے مطابق ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسے اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ کر دے گا۔ اللہ ہمیں ان کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنے عقائد و اعمال میں اسے بروئے کار لاتے ہوئے اللہ یقین کی دولت کے ساتھ ہمیں اس صورت کے مندرجات کو زبان پہ لانے، دل میں بٹھانے اور اپنی عملی زندگی میں استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مکے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے اذیتیں دے رہے تھے۔ کیا الزام تھا جو نہیں لگایا انہوں نے؟ کیا بھکتی تھی جو نہیں کسی انہوں نے؟ کیا دکھ تھا جو نہیں دیا مکے والوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ لیکن ہو کیا رہا تھا؟ نتیجہ جتنا جتنا ان کی تکلیفیں اور اذیتیں بڑھتی جا رہی تھی، اتنا اتنا ان کو ناکامی ہوتی جا رہی تھی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی ملتی جا رہی تھی۔ اب اس کامیابی کا انہیں مزید دکھ ہوتا، طرح طرح کے ہیلے کر رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے 2 اپنے ذہین آدمیوں کو، نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط،
ذہین تھے ان کے مکے والوں میں، ان کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کے یثرب میں چلے جاؤ، جو مدینہ منورہ کا پہلا پرانا نام تھا۔ یہ تو مدینہ نام تو پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کر کے وہاں پہنچنے کے بعد، وگرنہ پہلا اس کا نام پرانا یثرب تھا۔ وہاں جاؤ اور وہاں یہودیوں کی اکثریت ہے، اور یہودیوں میں اہل علم لوگ بھی ہیں، علماء بھی ہیں ان کے، جاؤ ان سے اپنی اس مشکل کا تذکرہ کرو کہ ہم بڑی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے ہی رشتہ داروں میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور وہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہم بڑی تکلیف میں ہیں، دکھ میں ہیں، تو اس سے ہم کیسے جان چھڑائیں؟ کو پتہ کر کے آؤ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ گئے اور جا کر ملے یہود کے علماء سے، اور وہاں سے جب ان کے سامنے سارا معاملہ رکھا تو انہوں نے کہا کہ جاؤ تم، ہماری کتاب کہتی ہے کہ آخر الزمان پیغمبر مبعوث ہونے والا ہے، اس میں یہ علامات ہیں۔ انہوں نے کہا جو علامتیں تم بتا رہے ہو کچھ تو ان میں ہیں، اور وہ دعویٰ بھی یہی کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن ہمیں کوئی ایسا مضبوط پوائنٹ بتاؤ کہ جس پوائنٹ کو ہم استعمال کریں اور اس کو ہم نیچا دکھا سکیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا جاؤ اور آپ سے چند سوال کرو، اور اگر وہ سوالوں کا جواب درست دے دے تو ٹھیک ہے، وہ اللہ کا رسول ہوگا، اور اگر نہ دے سکے تو پھر وہ اللہ کا نبی نہیں ہوگا، جھوٹا ہوگا، مدعی، دعویٰ اس کا صحیح نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ سوالات کیا تھے؟ ان سوالوں میں پہلا سوال یہ تھا کہ وہ چند نوجوان کون تھے، ان کا قصہ کیا تھا جو گم ہو گئے تھے اور بڑا لمبا عرصہ ان کی گمشدگی رہی، وہ کون تھے، ان کا معاملہ کیا بنا۔ اور دوسرا سوال یہ کرنا کہ ایک شخص مشرق سے لے کر مغرب تک زمین کا اس نے سفر کیا، آخری کناروں تک پہنچا، وہ کون تھا۔ اور تیسرا سوال یہ کرنا کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ یہ جا کے اس سے سوال کر لینا۔ چنانچہ وہ بڑی خوشی خوشی واپس آئے اور آ کے کہنے لگے اپنے سرداران قریش سے کہ ہمیں بڑا مضبوط ہتھیار ہاتھ آ گیا ہے، اب وہ نہیں جواب دے سکے گا۔ کیا ہتھیار لے کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ علماء یہود نے ہمیں یہ چند سوال بتلائے ہیں، یہ سوال جا کے ان سے پوچھتے ہیں، اگر تو وہ جواب صحیح دے دے گا تو پھر تو وہ اللہ کا رسول ہوگا، اور اگر جواب نہ دے سکا تو پھر وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہوگا۔ چنانچہ گئے اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے یہ سوالات رکھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ان کا جواب کل دوں گا، اور خیال یہ تھا کہ اللہ کا پیغام تو آتا ہی رہتا ہے، جبریل آتے رہتے ہیں، وہ ضرور کوئی نہ کوئی جواب لے آئیں گے، تفصیلات ان سارے سوالوں کی۔ اور آپ یہ بات کہتے ہوئے انشاءاللہ زبان پہ نہ آیا، اور یہ انشاءاللہ کہنا آپ بھول گئے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے
کہ بھول چوک سے پاک ہے تو ذات صرف اللہ کریم کی ہے. لا یضل ربی ولا ینسا، سورۃ طٰہٰ میں ہے. اللہ کے علاوہ باقی جتنی مخلوق ہے اور انسانوں میں اولیاء، علماء، یہ کیا اللہ کے انبیاء کو بھی بھول لگتی رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ مدین سے جب واپس آ رہے تھے تو راستہ بھول گئے تھے. تو بھول جانا یہ کوئی عیب نہیں. ہاں، اللہ اپنے پیغمبر کو اس بھول پہ قائم نہیں رہنے دیتے. انشاءاللہ کہنا بھولے. اللہ نے 15 دن 16 دن جبریل کو روک دیا. وہ دوسرے دن پھر آئے، آپ نے پھر کہا کل آنا. اب ان کو ایک اور موقع ہاتھ آ گیا، کہنے لگے کہ ہم یہی بات کہتے تھے نا کہ کوئی اس کے پاس آتا ہے، جن ہے یا کوئی جو اس کو آ کے پٹیاں پڑھاتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور اگر یہ اپنے اس دعوے میں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو بس جتنے دن گزرنے تھے گزر گئے، جتنے مہینے سال گزرنے تھے گزر گئے. اب اللہ نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اللہ اس پہ ناراض ہو گیا ہے. اس بات سے آپ کا دل اور زیادہ دکھی ہونے لگا. چنانچہ اتنے دنوں کے بعد جب جبریل امین آئے اور اللہ کا پیغام لے کے آئے، سوالوں کا جواب لے کے آئے، یہی سورۃ کہف کی آیات لے کے آئے، تو سب سے پہلے تو یہ کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر جی، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. صرف 2 ورق آگے چلو، 2 ورق 268 صفحے پہ اوپر سے چوتھی سطر پہ ذرا غور کرو، آیت نمبر 23 ہے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، ہرگز نہ کہا کر کسی معاملے میں کہ میں یہ کام کروں گا کل، مگر یہ کہ ساتھ کہہ دیا کرو ان یشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو کل میں یہ کام کر دوں گا. یعنی انشاءاللہ کہہ دینا. اور امت کو بھی یہی حکم ہے کہ آنے والے وقت کے لیے کوئی بھی معاملہ ہونے لگے، کسی سے بھی معاہدہ ہونے لگے تو انشاءاللہ ضرور کہہ دینا چاہیے. اور اگر بات کرتے وقت انشاءاللہ بھول بھی جائے تو جو ہی یاد آئے تو آگے اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب بھول جائے تو اس کو یاد کر لیا کر. بس اپنے رب کو یاد کرنا بندے کا کام ہے، اور بھولی ہوئی چیز کو یاد کرا دینا اللہ ہی کا کام ہے. پھر ساتھ ہی جبریل امین اللہ کا یہ پیغام لائے کہ ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی تیرا رب تجھ سے روٹھا ہے، ناراض بھی نہیں ہوا. پھر جبریل اتنے دن گزر گئے تو آیا نہیں، کوئی پیغام لایا نہیں. حضرت جبرائیل امین نے کہا جناب ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے، ما نتنزل الا بامر ربک. نکالو ذرا 16واں پارہ اور 7واں رکوع نکالو، پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 7 صفحہ 280 صفحہ. سورت مریم ہے اور سورت مریم کی آیت نمبر 64 اوپر سے 6 سطر پہ غور کرو. وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا. ہم اپنی مرضی سے نہیں اترتے بلکہ تیرے رب کا جب حکم ہوتا ہے تب ہم اترتے ہیں، اجازت ملتی ہے. تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں
کہ فرشتوں کا مقام جو ہے وہ آسمان سے اوپر اوپر ہے، سدرۃ المنتہا سے نیچے نیچے ہے۔ اس مقام پہ فرشتے جہاں چاہیں جب چاہیں آ جا سکتے ہیں، لیکن آسمان سے نیچے فرشتوں کو آنے کی اجازت ہے، آتے رہتے ہیں اور آئے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ اب بھی ہمارے اس درس میں کی مجلس میں ضرور اللہ کی رحمت والے فرشتے موجود ہوں گے، اور ہمارے نامہ اعمال کو لکھنے والے فرشتے بھی موجود ہیں۔ تو زمین پہ وہ فرشتے آتے رہتے ہیں، لیکن آتے ہیں رب کی اجازت سے، بغیر اجازت کے نہیں آ سکتے۔ اور سدرۃ المنتہا سے اوپر اجازت ہوتی ہی نہیں، جا سکتے ہی نہیں۔ آپ نے معراج کا سورۃ بنی اسرائیل کی ابتدا میں قصہ معراج پڑھ لیا ہے کہ سدرۃ المنتہا پہ جا کر جبریل امین بھی رک گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اوپر جانے لگے اور اللہ کی طرف سے اشارہ آ گیا تو جبریل امین کے جو قدم رکنے لگے، تو اس پس منظر کو حضرت سعدی رحمہ اللہ نے ان الفاظ میں ذکر کیا ہے کہ جبریل یوں کہہ رہے تھے: اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، اگر میں بال برابر بھی اوپر کو اڑتا ہوں تو اللہ کی قدرت کی تجلی سے میرا جسم بھسم ہو جائے گا، جل جائے گا۔ تو اوپر جا سکتے نہیں اور آسمان سے نیچے آ سکتے ہیں، مگر رب کی اجازت کے بغیر نہیں، جس کو جبریل امین کہہ رہے تھے ما نتنزل الا بامر ربک۔ چنانچہ سورۃ کہف لے کے آئے اور ان سوالوں کا جواب لے کے آئے۔ یہاں تک تو کچھ انتہائی ضروری باتیں تھیں جو سورۃ کہف کے متعلق تھی، اور یہ بات میں تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ بتلاتا رہتا ہوں کہ قرآن کریم با ربط کلام ہے، بے ربط کلام نہیں ہے، بے جوڑ کلام نہیں ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ نے مطالبے تھے مشرکین مکہ کے، ان مطالبوں کا جواب دیا تھا، اور سورۃ کہف میں بھی ان کے سوالوں کے جوابات آ رہے ہیں۔ اور دوسرا انداز یہ ہے کہ جب ہم ابتدا کر رہے تھے، سورۃ فاتحہ پڑھ رہے تھے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم کے مضامین کے اعتبار سے 4 حصے ہیں، اور ہر حصے کی ابتدا الحمدللہ کے لفظ سے ہوتی ہے۔ تو یہ اب تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے سورۃ کہف سے۔ پہلے حصے میں اللہ کے خالقیت کا بیان تھا، دوسرے حصے میں اللہ کی ربوبیت کا بیان تھا، خالق بھی اللہ ہے اور پالنے والا رب بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے۔ اور اب تیسرے حصے میں بیان آنے والا ہے کہ حاکمیت بھی اللہ ہی کی ہے، حقیقی طور پہ پوری دنیا کا، پوری کائنات کا حاکم مطلق اگر کوئی ذات ہے تو وہ فقط اللہ ہی کی ہے۔ دنیا میں جن لوگوں کو یہ دعویٰ ہے کہ فلاں حاکم، فلاں حاکم، فلاں کا فلاں عہدہ، فلاں کا فلاں عہدہ، یہ زندگی بھی عارضی ہوتی ہے اور عہدے بھی عارضی ہوتے ہیں۔ اور آج کل خیر دنیا میں یہ جو جمہوریت کا غلغلہ ہے، اس میں تو ویسے ہی کھاتا عارضی ہوتا ہے، کسی کے قانون میں 3 سال ہیں، کسی کے 4 ہیں، کسی کے 5 ہیں۔ ہمارے ملک میں 5 سال والا قانون چل رہا ہے، لیکن آج تک اس پہ عمل پورا کبھی بھی نہیں ہوا۔ جب بھی ہوا تو ایسے ہی ہوتا رہا کہ بس آدھا وقت گزرتا تو حالات درہم برہم ہونے لگ جاتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے
کہ ابتدا ہی خراب ہوتی ہے. اور فارسی والا کہتا ہے چو خشت اول چون حد معمار کج تا سریا میرا وقت دیوار کج. جب پہلی اینٹ ہی غلط رکھی جائے تو پھر دیوار آخر تک غلط ہی جاتی ہے. پہلی اینٹ ٹھیک ہو تو تب جا کے آخر تک دیوار ٹھیک چلے نا. یہاں پہلی اینٹ ہی خراب ہے. خرابی کیا ہے کہ یہاں وہ نظام ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا. اور نظام صحیح تب ہوتا ہے کہ بندوں کو تولا جائے کہ کون کتنے پانی میں ہے، کتنے تقوی والا ہے، کتنی پرہیزگاری والا ہے، اور پھر اس کے ہاتھ میں ذمہ میں اقتدار دے دی جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یوں پہلے خلیفہ نہیں بن گئے تھے. انہی کے متعلق تو صحابہ بالاتفاق کہتے ہیں کانا اعلمنا، ہم سب سے زیادہ علم والے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. تو پھر حق بنتا تھا ان کا، ملا ان کو حق. پھر حق بنا حضرت فاروق اعظم کا، ملا ان کو حق. پھر حق بنا حضرت عثمان غنی کا، ملا ان کو حق. پھر حق بنا علی المرتضیٰ کا، ملا ان کو حق. پھر حضرت حسن کو حق ملا، حضرت امیر معاویہ کو حق ملا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. وہ لوگ حقدار تھے اور انہوں نے اس حق کو پورا کیا. اور آج کل کیا ہو رہا ہے، ایک شراب خانے سے نکلتا ہے، اس نے بھی ووٹ کی پرچی پہ مہر لگائی. اور ایک شیخ الحدیث دار الحدیث سے نکلتا ہے، ایک مفسر دار التفسیر سے نکلتا ہے، اس نے بھی جا کے مہر لگا دی. اب دونوں کی قیمت برابر ہو گئی. حالانکہ کہاں وہ رذیل انسان جس کی گھٹی میں شراب ہے، اور کہاں وہ قیمتی انسان کہ جو صبح اٹھتا ہے تو زبان پہ درود کے الفاظ ہیں، قرآن کی آیات ہیں، رات کو سونے لگتا ہے تب بھی قرآن کریم کی آیات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پہ تذکرے ہیں. کہاں یہ پارسا متقی پرہیزگار انسان، اور کہاں وہ شراب کا رسیا گناہوں میں لچڑا ہوا انسان. کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ لیکن بہرحال یہ بنیاد ہی چونکہ خراب ہوتی ہے تو نتیجہ آخر تک خراب ہی نکلتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حاکم مطلق جو ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے، جس پہ قرآن کریم کی بے بہا آیات ہیں. کہیں اللہ فرماتے ہیں لہو ملک السماوات والارض، کہیں اللہ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، کہیں اللہ فرماتے ہیں الا لہ الحکم والامر. یہ ساری آیات دلالت کر رہی ہیں کہ حاکم مطلق اللہ ہی کی ذات ہے. تو یہاں سورۃ کہف سے یہ تیسرا عنوان شروع ہوگا کہ ساری کائنات کی حاکمیت اللہ ہی کا حق ہے، اور وہی ساری کائنات کا مالک و مختار ہے، اور اس نے اپنے اختیارات میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا. یہ بات بڑے پتے کی ہے اور اس کو ذہن میں رکھنا ہے. اس نے اپنے اختیارات میں کائنات کی کسی ہستی کو بھی، نہ کسی جن کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، کسی کو بھی شریک نہیں کیا. وہ خود مختار ہے، اپنی مرضی کرنے والا ہے. اور ایک ربط اور ہے کہ سورۃ بنی اسرائیل کے آخری آیات میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہا کہ پکارو تو اللہ ہی کو پکارو. دیکھو نا ذرا بالکل صفحے کے درمیان میں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اللہ کو یا اللہ کہہ کے پکارو، یا اللہ کو یا رحمان کہہ کے پکارو، یا اللہ کے صفاتی نام سے پکارو، یا ستار، یا غفار، یا قہار، یا جبار. یہاں پہ ایک بات ذہن بھی رکھو کہ بعض نام رکھے تو جاتے ہیں بڑے اچھے اور بڑے پسندیدہ نام ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو آواز دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے تو ادھورے ناموں سے. مثلا کسی کا نام عبد الرزاق ہے،
تو اسے رزاق کہہ کے پکارنا، عبد الغفار کو غفار کہہ کے پکارنا، عبد الجبار کو جبار کہہ کے پکارنا، یہ انتہائی نامناسب ہے۔ میں سخت جملہ نہیں کہہ رہا، انتہائی نامناسب ہے، اس لیے کہ یہ صفتیں میرے اللہ کی ہیں، اور جس بندے کا یہ نام ہے، نام بڑا اچھا ہے کہ وہ غفار کا بندہ ہے، ستار کا بندہ ہے، رزاق کا بندہ ہے، نام بڑے اچھے ہیں، لیکن ادھورے ناموں سے نہیں بلانا چاہیے۔ اور اللہ کو جب پکارا جائے تو صفاتی نام سے پکارے یا ذاتی نام سے پکارے، ایما تدعو، لیکن جب بھی پکارے تو اللہ ہی کو پکارے، اس کے سوا کسی اور کو نہ پکارے۔ فلہ الاسماء الحسنی، سورت بنی اسرائیل میں یہ تھا، اور سورت کہف میں اللہ تذکرہ کریں گے اصحاب کہف کا کہ انہوں نے اللہ کو پکارا اپنے مشکل وقت میں، اور پکارنے کا حق ادا کر دیا۔ بس صرف ایک ورق الٹو نیچے سے، اگلا صفحہ جو ہے 266، نیچے سے آیت نمبر 14 پہ ذرا غور کرو، نیچے سے 5ویں سطر، اذ قالوا، جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا، ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا، ہم اس کے سوا کسی اور کو الہ سمجھ کے نہیں پکاریں گے، کسی اور کو الہ والی صفتیں دے کے ہرگز نہیں پکاریں گے، اور اگر ایسا ہم نے کیا تو لقد قلنا اذا شططا، پھر تو بڑی بے جا بات کر دی ہے، عقل سے دور بات کر دی ہے۔ پھر اللہ سے بھی انہوں نے رابطہ یوں ہی کیا تھا۔ اس سے اور 4 سطر اوپر چلو، بالکل صفحے کا درمیان، آیت نمبر 10 پہ ذرا غور کرو، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، دعا مانگی تو اللہ ہی سے مانگی۔ سورت بنی اسرائیل کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہے۔ اور ایک اور انداز کہ بالکل آخری آیت سورت بنی اسرائیل کی، وہ کیا ہے؟ وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، تمام صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے اپنا نائب کسی کو نہیں بنایا کہ اپنے کاموں میں کسی کو شریک بنایا ہو، لم یکن لہ شریک فی الملک۔ اور سورت کہف کی ابتدا میں آیا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تو یہ سورت کہف کا سورت بنی اسرائیل سے بڑا گہرا ربط ہے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو عرض کر دی ہے کہ سورت کہف بڑی عظیم ترین سورت ہے، اور اللہ کا کلام انتہائی مربوط کلام ہے۔ اور اس سورت کہف میں اللہ نے مشرکین مکہ کے 4 شبہات کے جوابات بھی دیے۔ ان کا پہلا شبہ یہ تھا کہ دیکھو، ہم سنتے رہتے ہیں قصوں میں کہ کچھ لوگ تھے جو گھر سے نکل گئے تھے، اور پھر عجیب و غریب معاملہ ان کا ہوا تھا، تو ان کے پاس کچھ اختیارات تو تھے نا کہ 300 سال وہ غار میں رہے، نہ کھایا نہ پیا، اتنا عرصہ وہ رہے، کیسے رہے؟ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا اسی سورت کہف میں کہ وہ اللہ کی قدرت کا نشان بن گئے تھے۔ اس میں اصحاب کہف کا اپنا کوئی ذاتی کمال نہیں تھا، کمال اللہ ہی کا تھا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو 309 سال زیادہ سلائے رکھا، نہ دھوپ پڑنے دی، نہ موسمی حالات کے تغیرات اور تبدلات کا شکار ہونے دیا، حفاظت بھی اللہ کرتے رہے،
اور یہ تو اللہ کی قدرت کا نشان تھے، ان کا اپنا کمال نہیں۔ اور اگر اپنے کمال والے ہوتے تو دقیانوس بادشاہ کے اس دھمکی سے ڈر کر بھاگ کر نہ جاتے۔ جو ڈر جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، وہ مختار نہیں ہوتا۔ وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے غار میں چلے گئے تھے، پناہ لے لی تھی۔ اسی طرح دوسرا ان کا شبہ یہ تھا کہ ہم جو درباروں پہ، مزاروں پہ، اولیاء اللہ کی قبور پہ جاتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، نیازیں وہاں پہ تقسیم کرتے ہیں اور ان کی پکار کرتے ہیں، مشکلات میں ان کے نام کی دعائی اور وظیفے پڑھتے ہیں، تو کام تو ہمارے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کا بھی جواب دیا کہ یہ جو وہاں جا کے ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، حقیقت میں یہ شیطان کی پوجا پاٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا بھی جواب آئے گا انشاءاللہ اسی صورت کہف میں۔ پھر ان کا ایک اور شبہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر ایک سفر پہ اکٹھے ہو گئے تھے اور راستے میں بڑی عجیب و غریب باتیں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو ٹھیک ہے نہیں پتا تھا، نہیں علم رہا، لیکن حضرت خضر تو بڑے کمال والے تھے، اور بعض منچلوں نے تو پھر یہاں تک کہنا شروع کر دیا یہ ولی کی جو طاقت ہوتی ہے وہ نبی سے بھی زیادہ ہوتی ہے، ولی کا جو علم ہوتا ہے وہ نبی سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھو حضرت موسیٰ نبی تھے اور حضرت خضر ولی تھے، تو ولی کا مقام نبی سے بھی اونچا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، نبی کا مقام اونچا ہوتا ہے۔ 14 طبق کائنات کے ولی جمع ہو جائیں، ایک نبی کے مقام اور مرتبے کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اور حضرت خضر تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو یہ کام کیے، میں نے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کیا، میرا اللہ میرے دل میں ڈالتا جاتا تھا اور میں یہ کام کرتا جاتا تھا، تو کمال تو اللہ ہی کا تھا۔ اور یہ بھی انشاءاللہ تذکرہ اسی صورت کہف میں آئے گا۔ چوتھا ان کا شبہ یہ تھا کہ وہ بادشاہ جو مشرق سے لے کر مغرب تک ذوالقرنین نامی بادشاہ تھا، اس کے پاس کچھ تو طاقت تھی نا، کچھ اختیار تو تھا نا۔ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا کہ اس کو اللہ نے ظاہری اسباب اللہ نے دیے تھے، ذاتی کمال نہیں تھا بلکہ اللہ کا عطیہ تھا۔ ما فوق الاسباب، کوئی اختیار اس کو نہیں تھا۔ اگر کوئی اختیار ہوتا تو مغرب کے آخری کنارے پہ جا کے رک نہ جاتا اور آگے جاتا، لیکن آگے کہتا ہے کہ دلدل ہے، سورج اس میں جا کے ڈوب جاتا ہے، آگے جانے کے مجال ہی نہیں۔ آگے کتنا جہان ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ ساری باتوں کے جوابات انشاءاللہ سورۃ کہف میں آئیں گے۔ آج جمعہ بھی ہے اور اب جمعے کا وقت بھی ہو رہا ہے، بس صرف پہلی آیت کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ کل سورۃ کہف کو حل کریں گے۔ ذرا وقت پہ پہنچنے کی کوشش کرنا۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمہید ہے اور ڈراوا ہے اس بات کا کہ مان جاؤ اس حقیقت کو کہ یہ کتاب اللہ کی سچی کتاب ہے اور اس کتاب کے بیانات سارے سچے ہی ہوا کرتے ہیں۔ الحمدللہ، تمام صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس ذات نے نازل کیا اپنے خاص بندے پہ، علی عبدہ، اپنے خاص بندے پہ، مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آپ کتنے خاص بندے ہیں؟ 14 طبق کائنات کے تمام افراد، کیا انبیاء کیا اولیاء مل جائیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، یہ جو شبہات یا سوالات یا اعتراضات کیے تھے، ان کے جو چونکہ جواب دیے جا رہے ہیں سورت میں، تو اللہ فرماتے ہیں لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، نہیں بنایا اس کو
ٹیڑھا، یعنی یہ جو کتاب ہے یہ اس میں کوئی کجی نہیں ہے، ٹیڑھا پن ہے ہی نہیں، او صاف شفاف سیدھے باتیں بتلانے والی کتاب ہے۔ قیماً، سیدھی کتاب ہے، بالکل صحیح سالم اور حق کی باتیں بتلانے والی ہے، ٹھیک ٹھیک۔ آئی کیوں ہے؟ کیا غرض کیا ہے قرآن کے اتارنے کی؟ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ ڈرائے یہ اس سخت آفت سے، اس سخت مصیبت سے، ملتن ہو اس کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے جو پکڑ آنی ہے اس پکڑ سے ڈرائے، اور جو اس اللہ کے پکڑ سے ڈر جائے، اللہ کا خوف دل میں رکھ لیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کے لیے یہی کتاب پھر خوشخبری دینے والی بن جاتی ہے۔ وَيُبَشِّرَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے دے ایمان والوں کو۔ کون ایمان والے؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وہ ایمان والے جو عمل کرتے ہیں نیک، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے اجر ہے بہت اچھا، ان کو بدلہ جو ملنا ہے بہت عمدہ بدلہ ملنا ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، وہ اسی عمدہ بدلے میں رہیں گے، یعنی جنت والا بدلہ، نعمتوں والا بدلہ ان کو جو ملے گا ان نعمتوں میں وہ رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کو کوئی نکالنے والا ہوگا اور نہ ہی کوئی ان نعمتوں کو چھوڑنے والا خود ہوگا۔ بس یہ 3 آیات آج ہم نے لفظی ترجمے کے ساتھ حل کرنی ہے، کل انشاءاللہ سورۃ کاف ہی چلے گی۔ اللہ جزائے خیر دے، اور اللہ قرآن حکیم کی سچی اور صحیح سمجھ اور عمل کا جذبہ نصیب فرمائے۔